بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ذرا انڈیکس کے لیول دیکھ لیں، اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 77 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 78,330 کا، جدھر انڈیکس نے صرف 105 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کے لو لیول کی بات کریں تو وہ 76,943 پہ رہا، جدھر انڈیکس نے 1282 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 77,084 پہ رہی، جدھر انڈیکس نے 1141 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 169 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ والیوم دیکھا جائے تو قدرے بہتر ہیں، پچھلے جمعے والے سیشن سے تو بہتر نہیں ہے، لیکن پچھلے ویک کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کافی بہتر ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہماری قسمت ہے، جیسے کہ ریکوری بن رہی تھی جمعے والے سیشن میں، جمعے والا سیشن ایک اچھا سیشن تھا اور اس سیشن کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ منڈے والا سیشن بھی ایک اچھا سیشن ہوگا اور انڈیکس جو ہے ریکوری کی طرف جائے گا۔ لیکن جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے آل اوور دا ورلڈ جتنی بھی سٹاک مارکیٹس ہیں، کچھ کریش کر گئیں، کچھ بہت پریشر لے گئیں، تو اس کو دیکھا دیکھی پہ کراچی سٹاک مارکیٹ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ پچھلے 2 دن سے ویکینڈ میں 2 دن سیچرڈے سنڈے جتنے بھی میسج کیے اس میں بتایا تھا کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جنگ کو لے کے دیکھ لیں، حزب اللہ کو، ایران کو، اسرائیل کو، اس کے بعد امریکہ کو، تو ان کی سٹاک مارکیٹ کا کریش کرنا یا پریشر لینا بنتا ہے، کریکشن لینا ان کی بنتی ہے، ڈپ میں جانا بنتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں ان چیزوں میں۔ ہماری سٹاک مارکیٹ کا ان کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں تھا، لیکن جیسے پوری دنیا کی مارکیٹس کچھ کریش کر گئیں، کچھ نیچے گئیں، تو اس کو دیکھا دیکھی پھر ہماری قسمت بھی ایسی ہے۔ جب بھی سٹاک مارکیٹ میں کوئی اچھے کی امید لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی کٹا کھل جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہوں، پاکستان میں الیکشن کے کٹے کھلنے ہوں، عدلیہ کے کھلنے ہوں، یا پھر انٹرنیشنل کھلنے ہوں۔ جب بھی کچھ اچھے موو کی امید ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی کٹا کھل جاتا ہے۔ پینک سیلنگ کی بات کریں تو پینک سیلنگ کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ایک تو پینک سیلنگ کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ مارکیٹ دا پٹھا بھی باندھا ہے۔ پینک ہو کے سیلنگ کرنے پہ کافی دفعہ بات ہو چکی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے پاس مال پڑا ہوا ہے، میرا مال ہے، میں نے اگر ATRL کو لیا ہوا ہے 360 کا تو بھلے میں اس کو 324 میں بیچوں، میری مرضی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پینک ہیں، آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ نے کبھی اوپر نہیں جانا، یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت نیچے جائے گی، میں دوبارہ جا کے نیچے بائی بیک کر لوں گا۔ تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اوپر بیچنے کی، یا پینک سیلنگ کی کہہ سکتے ہیں، یا صرف سیلنگ کی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو روکا نہیں جا سکتا میرے خیال سے۔ تو اب مجھے یہ ایک گاڈ گفٹڈ لگنے لگا ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ ایک پینک ہونا بھی۔ لوگ پینک ہوتے ہیں، کل جو ATRL ہم نے بیچا تھا 371 372 میں، آج وہی 350 میں بائی بیک کر لیا۔ کل بھی الحمدللہ کو 10-20 بچ گئے تھے، آج دوبارہ نیچے بیک کر کے پھر 5-10 بچ گئے۔ تو میرے خیال سے اچھی چیز ہے، پینک سیلنگ بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو ہمیں نیچے کے ریٹس پہ کیسے سٹاک بائی کرنے کا موقع ملے گا۔ تو پاکستان کے انٹرنل معاملات کو دیکھیں، خبریں دیکھیں، تو پاکستان کی اندرونی خبریں یا پاکستان سے یا ہمارے PSX سے ریلیٹڈ جو بھی خبریں ہیں وہ سب پازیٹیو میں ہیں۔ آپ وزیر اعظم کے بیانات دیکھ لیں چین کے بارے میں، چین کا قرضے کو رول اوور کرنے کا اور ری اسٹرکچرنگ کرنے کا دیکھ لیں۔ اس کے بعد گیل کے پاس خبریں ہیں، نجکاری کی بہت ساری خبریں ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو ریفائنری کے پاس خبریں ہیں بہت اچھی ساری۔ تو اگر اوورال دیکھا جائے تو بڑی اچھی خبریں ہیں، لیکن ایک بری خبر جو تھی یہ انٹرنیشنل مارکیٹس والی، اس کو لے کے ہماری جو ہے مارکیٹ پریشر لے گئی۔ اوورال باقی سب کچھ ٹھیک تھا۔ جو لوگ جم کے انڈیکس کے سامنے بیٹھتے ہیں، آج کا دن بھی ان کے لیے ٹھیک تھا۔ PPL نے صبح آپ کو موقع دیا 117 پہ سیل کرنے کا، بعد میں 113 پہ بائی بیک کرنے کا موقع دیا۔ 3-4 پہ آپ ادھر سے بچ سکتے تھے۔ OGDC کا بھی یہی معاملہ تھا۔ گیل کو دیکھ لیں، GHNI کو دیکھ لیں، HCAR کو دیکھ لیں، تقریباً سب سٹاک نے موقع دیا اوپر سیل کر کے نیچے دوبارہ بائی بیک کرنے کا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو قاسم میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے آج تقریباً 86 ملین کے، یوسف ویونگ میل میں تقریباً 32 ملین کے، WTL 19 ملین، پیس 19 ملین، TPLP 16 ملین، سنرجی 14 ملین، ٹامسل 13 ملین، PRL 11 ملین، FFL 9 ملین، ایفرٹ 9 ملین۔ آج اگر آپ غور کریں تو تمام جو چھوٹے سٹاک ہیں، کچرا سٹاک آج چلے۔ قاسم جن کے پاس بہت دیر سے پڑا ہوا تھا ان کی بھی آج خوشی دیدنی تھی۔ بہت سے بھائی تھے جو قاسم میں سٹاک تھے، آج انہوں نے کیپ پہ ریلیز کیا اس کو۔ اس کے بعد یوسف ویونگ میل دیکھ لیں، چھوٹا سٹاک، WTL، پیس، TLP
سنرجی، تمام چھوٹے سٹاک جو تھے وہ چلے آج۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو فرٹیلائزر میں تھوڑی سی موو تھی، 51 پوائنٹ گین کیے، اس کے بعد 3 پوائنٹ گین کیے کیمیکل نے، 3 پوائنٹ لیدر نے اور ٹیکسٹائل نے 3 پوائنٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو نیگیٹو سائڈ کے ڈنڈے کافی لمبے ہیں کیونکہ انڈیکس نے تقریباً 1200-1300 پوائنٹ لوز کیے، تو سب سے زیادہ لوز کیے کمرشل بینکس نے 418 پوائنٹ، اس کے بعد پاور جنریشن نے 170 پوائنٹ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے 143 پوائنٹ، سیمنٹ 117، ٹیکنالوجی 94 پوائنٹ، ریفائنری 36، آٹو موبائل 34، فارماسیوٹیکل 26، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز 20، ٹیکسٹائل 18 پوائنٹ۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ایفرٹ نے سب سے زیادہ پوائنٹ گین کیے تقریباً 61 پوائنٹ، اور ایفرٹ نے ایک اچھی موو دی تقریباً 66 سے لے کے 72 تک آئی تھنک، تو اچھی موو تھی۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ پیکیجن، ایف ایف سی، ایل سی آئی، این اے ٹی ایف، کوہاڑ سیمنٹ، ایس این جی پی، ایف سی، ای پی ایل، ایس آر وی آئی، یوسف ویونگ مل۔ نیگیٹو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ہپکو کے کافی دیر سے بیڑے غرق ہیں، بس پچھلے ہفتے میں ایک ہی دفعہ یہ پازیٹیو پوائنٹ میں تھا اوپر والی سائڈ میں، اس کے بعد پورا ویک یہ نیچے پوائنٹ لوزر میں آ رہا ہے، اور آج اس نے پوائنٹ لوز کیے ہیں تقریباً 188 پوائنٹ۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ ایچ بی ایل، پول سسٹم، بی اے ایچ ایل، یو بی ایل، ایم سی بی، لک، ایچ ایم بی، بی اے ایف ایل۔ آج کے فی پی لی پی نے کافی ویٹ کروایا، مغرب کے بعد فی پی لی پی آیا، لیکن میں نے فی پی لی پی کے بغیر ویڈیو اپلوڈ کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ وہ ایک انڈیا کا ایکٹر ہوا کرتا تھا کملا حسن، اس کی گونگی فلمیں آیا کرتی تھی، وہ کرتا صرف پریکٹیکلی کچھ کرتا تھا، منہ سے بولتا کچھ نہیں تھا، تو میں نے کہا یہ بغیر فی پی لی پی کے ویڈیو جو ہے وہ ویسی بن جانی جیسی کملا حسن کی فلمیں ہوتی تھی۔ آج کے سیشن کے اگر فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 1.80 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.02 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 2.48 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ 0.14 ملین، انڈیویجولز کی بائنگ 0.79 ملین، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 1.91 ملین، میوچل فنڈ کی سیلنگ 1.76 ملین، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.14 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.07 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.48 ملین ڈالر کی۔ دیکھا جائے تو ادارے آپ کے بائنگ پہ ہیں، بینکس نے بائی کیا ہے، بہت دیر کے بعد بائی کیا اور 2 ملین ڈالر کا تقریباً بائی کیا۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیاں آپ کی 2 ملین ڈالر کی بائنگ کے ساتھ ہیں، فارن کارپوریٹس آپ کے ہولڈنگ پہ ہیں، یا کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی انہوں نے بائی کی۔ انڈیویجولز کی بائنگ کو بائنگ نہیں کہیں گے، 0.79 ملین کی یہ کوئی بائنگ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اگر آپ گراس بائنگ اور گراس سیلنگ دیکھیے تو وہ 73 ملین کا انہوں نے لیا اور دیا، اور پیچھے بچ جاتا ہے صرف 0.79۔ لیکن دیکھا جائے تو فی پی لی پی ایک بیلنس فی پی لی پی ہے، اگر دو اداروں نے پروفٹ ٹیکنگ کی، کمپنیز نے اور میوچل فنڈ نے، تو بینکس اینڈ انشورنس کمپنیوں نے وہ مال اٹھا لیا اور انڈیکس کو زیادہ گرنے نہیں دیا۔ آگے ڈیولپمنٹس میں اگر دیکھیں تو پریس کانفرنس تھی آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی، تو اس میں بھی میرے خیال سے کچھ لوگوں کو ابہام ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا کچھ اناؤنسمنٹ آ رہی ہے یا کیا انہوں نے اس میں کانفرنس میں کچھ کہنا ہے۔ کانفرنس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اوورآل ایک پازیٹیو کانفرنس تھی۔ انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو جاپان نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، جس کی وجہ سے اس کے بیڑے غرق ہوئے اور اس کی مارکیٹ کریش کر گئی۔ فیڈ نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے جس میں انٹرسٹ ریٹ کے متعلق بات ہوگی، اگر اس میں انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جاتا ہے تو جیسے ہی آپ کی سٹاک مارکیٹیں گری ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ریکوری کے فوائد کی طرف بھی جائیں۔ تو نیکسٹ آگے دیکھیں اگر تو ہپکو کے پاس گڈ نیوز ہے، وہ جو گاڑی لانچ کر رہے تھے BYD کے نام سے، اس کی جو آفیشیلی اس کی جو لانچنگ ہے وہ میرے خیال سے 17 اگست کو کر رہے ہیں، تو ابھی بھی آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے PRL کو نیچے لینے کا، PPL کو نیچے لینے کا، OGDC کو نیچے لینے کا، ATRL کو نیچے لینے کا، ہپکو کو نیچے لینے کا۔ باقی بھی جتنے بھی سٹاک ہیں جو فنڈامنٹل سٹرونگ سٹاک ہیں، آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں اس لیول پہ۔ KSE 100 انڈیکس کی آپ اگر دیکھ بالکل اوور سولڈ پہ موو کر رہی ہے، تو انشاءاللہ جتنی نیچے گئی ہے تیزی کے ساتھ ہماری مارکیٹ، امید ہے کہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ریکوری فیز میں آئے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔